یہاں پہ روزگار کے اتنے ذرائع ہیں کہ اگر انسان اس چیز کو سمجھے تو اللہ پاک کی ذات نے ہمیں ہر نعمت سے نوازا ہوا ہے۔ السلام علیکم، خبرنامہ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان راجہ رخسار احمد۔ آج میں موجود ہوں بلو ایریا اسلام آباد میں۔ میرے ساتھ موجود ہیں ملک نعمان الحسن صاحب، جو سینئر ریجنل ہیڈ ایسٹری فیملی تکافل لمیٹڈ پاکستان سے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان کا تعارف جان لیتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام سر، اپنا تعارف کروائیے گا۔ راجہ صاحب، میرا نام ملک نعمان الحسن ہے۔ میں سینئر ریجنل ہیڈ ایسٹری فیملی تکافل کو اس ٹائم ریپرزینٹ کرتا ہوں، اور میں بیسیکلی لوکل ہی ہوں۔ میرا جو تعلق ہے وہ لوئی بیر آوان، ہمارا یہاں کیپٹل میں اسلام آباد میں ایک گاؤں ہے لوئی بیر آوان جو ہائی وے پہ ہے، میرا وہاں سے تعلق ہے۔ سر، اپنے جدوجہد کے حوالے سے بتائیے گا، کہاں سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا، آپ کی ایجوکیشن کیا ہے، اور خاص کر اس فیملی تکافل جو ہے اس کے میں آنے کا جو ہے آپ نے کیسے فیصلہ کیا؟ راج صاحب، ہمارے پاکستان کے اندر جو سب سے بڑی ایک چیز پائی جاتی ہے کہ لوگوں کی رائے یہ ہوتی ہے کہ یار پاکستان میں رہ کے بھی انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ یہاں پہ جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ یہاں سے سفر کر کے بہت زیادہ روپیہ پیسہ خرچ کر کے کسی فارن کنٹری کو چوز کرتے ہیں، حالانکہ ہمارا اتنا محبوب اور اتنا پیارا ملک جو ہے وہ پاکستان، یہاں پہ روزگار کے اتنے ذرائع ہیں کہ اگر انسان اس چیز کو سمجھے تو اللہ پاک کی ذات نے ہمیں ہر نعمت سے نوازا ہوا ہے۔ میں نے اپنی ابتدائی تعلیم جو ہے وہ پاک پنوال سے ہائی اسکول سے میں نے حاصل کی۔ اس کے بعد میں نے سلطانہ فاؤنڈیشن سے اپنی کالج لائف کا آغاز کیا، اور اس کے بعد میں نے یونیورسٹی میں اپنی بیسک ایجوکیشن کو کمپلیٹ کرنے کے بعد میں نے سوچا کہ پاکستان میں لوگوں کو پرسنل فائنینشیل افیئرس کے حوالے سے بہت زیادہ ایڈوائس کی ضرورت ہے، کیوں لوگوں کو اویئرنیس کی بہت کمی تھی۔ تو اسپیسیفک اسی وجہ سے پھر میں نے اس انشورنس تکافل انڈسٹری کو جوائن کیا۔ میرا جو موقف تھا بیسیکلی وہ یہ تھا کہ میں پاکستان میں رہتے ہوئے بہت سارے لوگوں کو اپنے حقوق العباد کے حوالے سے گائیڈ کر سکوں، اور کیوں نہ ایک ایسا پروفیشن جوائن کروں جہاں پہ رہتے ہوئے میں لوگوں کے لیے سب سے بڑی بات کہ پاکستان میں جتنے بھی ینگسٹرس ہیں، میلز فیمیل پڑھے لکھے لوگ، ان کے لیے روزگار کے مواقع پرووائڈ کیے جائیں، اور دوسرا کہ ایک ہینڈسم انکم کیسے جنریٹ کی جاتی ہے، اس سورس کو سامنے رکھتے ہوئے تو میں نے اسپیسیفک پھر لائف انشورنس انڈسٹری یعنی کہ تکافل انڈسٹری خاص کر جو ہمارے ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جاتا ہے، میں نے اس کو پھر جوائن کیا۔ سر، یہ بتائیے گا کہ ایسٹری فیملی تکافل کے بارے میں بتائیے گا کہ یہ لوگوں کے لیے جو ہے کیسے جو ہے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے، اور لوگ اس میں جو ہے کیوں انویسٹمنٹ کریں؟ دیکھیے، بیسک بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کچھ لوگوں کا کنسیپٹ یہ ہے کہ انشورنس جو ہے وہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے، جو قطع نظر ایسی کوئی بات نہیں ہوتی۔ انشورنس بیسیکلی ایک پروٹیکشن کا نام ہے، لوگوں کے تحفظ دینے کا نام ہے۔ اور جہاں تک آپ نے تکافل کے حوالے سے پوچھا، تکافل بیسیکلی عربک زبان کا لفظ ہے جس کی میننگز ہیں کفالت کرنا، ضامن بننا۔ تو اس میں تکافل انڈسٹری کے اندر سب سے بڑی خاص چیز یہ پائی جاتی ہے کہ یہاں پہ پاکستان کے اندر لوگوں کے اندر سیونگ کا کنسیپٹ بالکل نہیں ہے۔ جیسے پوری دنیا میں انشورنس یا تکافل کمپلشن ہے، کسی بھی کنٹری کے اندر دیکھ لیں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہاں پہ ان کی کسی بھی شخص کی انکم کا 40 سے 60% حصہ گورنمنٹ اسٹیٹ کے پاس چلا جاتا ہے، جس سے ان کی لائف کو وہ ایشور کرتے ہیں کہ ان کی بچوں کی ایجوکیشن، ان کی ہیلتھ، ان کی میڈیکل کی فیسلٹیز، ان کا گھر، گاڑی، موبائل، یعنی کہ ایچ ایوری تھنگ، ہر چیز کو انشورنس جو ہے وہ پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہے۔ پاکستان کے اندر یہ ابھی اگر میں غلط نہیں ہوں تو میرے آئیڈیا کے مطابق اور سروے کے مطابق اس ٹائم جسٹ اونلی 3.6% لوگ ابھی انشورڈ ہیں یہاں پہ، یعنی کہ پاکستان کے اندر بہت بڑی مارکیٹ ہے جہاں پہ ابھی لوگوں کو اس چیز کی اویئرنیس دیتے ہوئے کافی ٹائم ہو چکا ہے، لوگ بہت ساری کمپنیز کام بھی کر رہی ہیں۔ یہاں پہ بائی فورس جو ہے وہ لوگوں سے سیونگ کروانے کا کنسیپٹ ہے۔ تکافل انڈسٹری کتنی بہترین چیز ہے، دیکھیں آج کل کے دور میں ایک انسان کی انکم کا ایک مخصوص، میں اگر کہوں کہ 50 سے 60% حصہ یا تو اس کی اپنی ہیلتھ کے اوپر ایکسپینڈیچر کی مد میں ایکسپینس ہو جاتا ہے، یا بچوں کی تعلیم و تربیت کے اوپر جو اس کی ریگولر ایکسپینس کی مد میں، یعنی کہ ایک شخص اگر 1 لاکھ روپیہ کما رہا ہے تو اس کے اپنے بچوں کی ہیلتھ کے اوپر، اگر منتھ میں کوئی بچے بیمار ہو گئے، ہاسپٹلائز ہو گئے، یا کوئی دوائی، میڈیسن، اس طرح کی چیزوں کے اوپر ان کا ایک
ہینڈسم ایکسپینس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے بچوں کی ایجوکیشن کے اوپر بہت زیادہ ایکسپینڈیچر ہو جاتے ہیں. ایک سیلری پرسن کا آج کل کی دور میں مارکیٹ میں سروائیو کرنا اور پیٹ پال کر کھانا بہت مشکل ہو چکا ہے. ہمارا جو کنسیپٹ ہے وہ بیسیکلی کیا ہے؟ وہ کنسیپٹ یہ ہے تکافل کا کہ انسان اپنے اچھے وقت میں اپنے آنے والے برے وقت کے لیے کچھ نہ کچھ بچت کر لے. جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اپنے بعد اپنی اولاد کو اپنی بیوی بچوں کے سامنے کسی کے ہاتھ پھیلا کر نہ چھوڑ کے جاؤ. ان کے لیے اتنی جمع پونجی چھوڑ کے جاؤ کہ کل ان کے لیے کچھ بہتری آ سکے. جیسے کہ سیونگ کے کنسیپٹ جو ہے وہ ہمارے قرآن پاک میں بھی ہے. ماشاءاللہ آپ جانتے بھی ہیں, آپ نے بھی اسٹڈی کیا ہوگا. قرآن پاک میں سورہ یوسف کو ترجمے کے ساتھ آپ پڑھ لیں. ٹھیک ہے, 7 چھوٹی بھیڑیں بڑی بھیڑوں کو کھا رہی ہیں. یہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اشارہ تھا کہ 7 چھوٹی جو بھیڑیں ہیں یہ موجودہ 7 سال ہیں. جو بڑی بھیڑوں کو کھا رہی ہیں, گاؤں کو کھا رہی ہیں, وہ کیا ہیں؟ وہ آنے والے 7 سال تھے جس میں قحط سالی ہوگی, بارشیں نہیں ہوں گی. وہ اسی کنسیپٹ کو بیسیکلی تکافل انڈسٹری کے اندر لایا گیا کہ آپ اپنے اچھے وقت میں اپنے آنے والے برے وقت کے لیے اس چیز کو سیو کرو کہ کل آپ کو یا آپ کی اولاد کو خدا نہ خواستہ سفر نہ کرنا پڑے. اب میں ایک چھوٹی سی اگزامپل کے طور پر اس کو کوٹ کرنا چاہوں گا. آپ دیکھیے, اگر ایک فیملی میں ایک شخص اگر 50,000 روپیہ انکم کما رہا ہے, اس کے اگر 2 بچے ہیں, وائف ہے, اس کے بعد اس کے بہن بھائی ہیں, اس کے بوڑھے والدین ہیں, اگر وہ جو ایک بریڈ ونر ہے وہی اپنی پوری فیملی کو لک آفٹر کر رہا ہے, اس کی انکم اس فیملی میں اتنی ضروری ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جتنی بھی اگر 8-10 لوگوں کی اگر جوائنٹ فیملی ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ اگر پرسنالٹی اگر کوئی پائی جاتی ہے تو وہ شخص ہے جو انکم کما رہا ہے. اگر تھوڑی سی دیر کے لیے آپ سے میرا یہ سوال ہے, اگر آپ مجھے بتائیں کہ اگر اس شخص کو اس پکچر سے اگر آؤٹ کر دیا جائے, خدا نہ خواستہ اس کے ساتھ کوئی ڈیتھ ہو سکتی ہے, کوئی ڈسیبلٹی واقع ہو سکتی ہے, یا خدا نہ خواستہ کوئی ایسی کریٹیکل النس واقع ہو جاتی ہے جس سے وہ انیبل ٹو ورک ہو جاتا ہے, تو اس صورت میں اگر ایک فیملی میں 50,000 روپے کی اگر جو انکم آ رہی تھی اگر وہ یکدم بند ہو جائے تو کتنے سارے لوگوں کو سفر کرنا پڑے گا. ہمارا میسج یہ ہے کہ وہ جو شخص اپنے اچھے وقت میں 50,000 1 لاکھ جو بھی انکم ارن کر رہا ہے وہ اپنی اس انکم میں سے ایک 5%, 10% to 20% منیمم جو حصہ ہے وہ اپنی فیملی کے لیے سیو کرنا شروع کر دے. اس وقت کے لیے خدا نہ خواستہ جب ان 3 ڈیز میں کوئی ایک اس کے ساتھ جب لاحق ہو تو اس کو اس وقت پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. جی یہ بتائیے گا, کیونکہ پاکستان کے اندر اور بھی بہت سی بیمہ پالیسیاں, خاص کر جیسے کہ جبلے انشورنس ہے, لائف انشورنس ہے, اس میں یہ تکافل میں لوگ کیوں انویسٹ کریں؟ آخر جو ہے کیا وجوہات ہیں اس میں, اور ان دونوں میں ان سب میں ڈفرینس کیا ہے؟ بیسک جیسے آپ نے کہا, دیکھیں انشورنس کمپنی ہے یا تکافل کمپنی ہے, اس میں چھوٹا سا ایک بیسک میں آپ کو فرق بتا دوں. آپ صرف یہ دیکھیے کہ انشورنس مائنڈڈ جو لوگ ہیں پاکستان, بیسیکلی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے ان چیزوں کو دیکھا گیا. اب تو سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے بھی کنونشنل انشورنس کو اور تکافل کو بالکل الگ کر دیا گیا. جو لوگ اس کنسیپٹ کو سمجھتے اچھا ہیں بٹ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اسلام میں جائز نہیں ہے, تو ان کے لیے تکافل کا کنسیپٹ انٹروڈیوس کروایا گیا. تکافل بیسیکلی جو ہے وہ جیسے میں نے پہلے آپ کو گائیڈ کیا, اس کا جو عربک زبان کا لفظ ہے اس کی میننگ ہے کفالت کرنا, ضامن بننا. یہ کنسیپٹ بیسیکلی 1972 سے سوڈان میں انٹروڈیوس کروایا گیا. تمام مقطع فکر کے مفتیان کرام کو ایک کانفرنس ہوئی سوڈان میں, جہاں پہ ان کو بلا کر اس چیز کے حوالے سے ایک مشترکہ فیصلہ ہوا کہ اسلامک کنٹریز کے اندر انشورنس کا متبادل کیوں نہ لایا جائے جس میں لوگوں کی دلچسپی زیادہ بڑھنا شروع ہو جائے. دیٹس وائی تکافل کو انٹروڈیوس کروایا گیا, اور بہت زیادہ تکافل کا بزنس جو ہے وہ پریویس چند سالوں کے اندر بہت زیادہ عروج کے اندر آیا, اور میکسیمم فیملیز کے اندر جو خاص کر ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے لوگ اس چیز کو ٹھیک نہیں سمجھتے تھے. تکافل بیسیکلی جو ہے وہ ایک شریعہ بورڈ کے اندر کام کرتا ہے جس کو مفتیان اکرام سپروائز کرتے ہیں. تو یعنی کہ یہ ہمارا کوشچن تھا لوگوں کا, جی انشورنس ٹھیک نہیں ہوتی, تو ان کے لیے بہترین جو آپشن ہے وہ تکافل ہے. سر, کیونکہ مارکیٹ میں ایک چیز مشہور ہے اور بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ مختلف کمپنیاں جو ہے خاص کر بیمہ کی پالیسیاں کر کے تو وہ غائب ہو جاتی ہیں, فراڈ کر جاتی ہیں پورے پاکستان میں. اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ مجھے آپ کی بات سن کے بڑی ہنسی آ رہی ہے. دیکھیں میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل کوٹ کرتا ہوں کہ 400 ایئرز ہو چکے ہیں انشورنس انڈسٹری کو پوری دنیا میں کام کرتے ہوئے. آج تک کوئی بھی کمپنی انشورنس یا تکافل کمپنی ہے وہ کبھی بھی نہ بھاگ کے گئی,
نہ ہی اس نے کوئی ڈیفالٹر والے فیس میں گئی، کیونکہ اس کا مینوفیکچرنگ اتنا بہترین ہے کہ یہ تو اس میں تو جتنے بھی کلیمز آتے ہیں وہی انشورنس یا تکافل کمپنی کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ جو بھی شخص آپ کو مارکیٹ میں ہمیں بھی سننے کو بہت ملتا ہے کہ یا فلانی کمپنی بھاگی یا کوئی انشورنس کمپنی بھاگی، تو ہم بھی لوگوں سے یہ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، یار سر کیا آپ ہمیں کسی ایک کمپنی کا نام بتا سکتے ہیں جو بھاگ کے گئی؟ تو کسی کے پاس کوئی فراڈ کر کے گئی ہو، خاص کر لائف انشورنس کمپنی یا تکافل، تو کسی کے پاس کوئی آنسر نہیں، کیونکہ آج تک کوئی لائف انشورنس کمپنی یا تکافل کمپنی راجہ صاحب مارکیٹ سے سوئچ کر ہی نہیں سکتی کیونکہ اس کے مینوفیکچرنگ اتنا بہترین۔ سر پاکستان کے اندر کیونکہ آپ کے دیکھنے میں یہی آ رہا ہے کہ معاشی استحکام پایا جا رہا ہے اور بہت جو ہے برے حالات میں ہے پاکستان، مختلف جو ہے نوجوان کے اندر یہ سوچ و فکر ہوتی ہے کہ وہ اپنے خاندان کی کفالت کیسے کریں، اپنے فیوچر کیسے سیکیور کریں، وہ یہ سب سوچتے ہوئے آؤٹ آف کنٹری کا رخ کرتے ہیں، اور کئی جو ہے ابھی ریسنٹلی ایک حادثہ بھی ہوا آپ کے سامنے کی بات ہے، ایک کشتی الٹی اور اس میں کتنے لوگ مارے گئے، ان نوجوانوں کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں یہ تو بات شروع ہونے سے پہلے بھی میں نے کہا، دیکھیں پاکستان جو ہمارا ہے نا بہت پیارا ملک ہے، ہمارے بزرگوں نے بڑی محنت سے بڑی جانوں کی قربانی دینے کے بعد اور بہت سارے انگریزوں کے ساتھ جنگیں کرنے کے بعد یہ ایک تحفہ، اللہ کا تحفہ ہمیں ملا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جو بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، ینگسٹرز ہیں، وہ پاکستان کے اندر اپنے روزگار کو، اپنے خاص کر جو وہ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کو اسپیسیفک اسی ایجوکیشن کو پوائنٹ آؤٹ کر کے انہی ایجوکیشن کو حاصل کرنا چاہیے جس میں انہیں اپنا کوئی فیوچر میں اسکوپ نظر آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنی مرضی سے ایجوکیشن والے فیس میں جب جاتے ہیں تو اسی طریقے سے مارکیٹ میں بھی بہت سارے روزگار کے ذرائع ہیں۔ میں اگر آپ کو پرسنلی اپنا ایکسپیرینس بتاؤں تو میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان میں کوئی بے روزگاری نہیں ہے، معذرت کے ساتھ بے روزگار لوگ بہت ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب لوگوں کو اپرچونٹی ملتی ہے تو وہ اس کو اویل نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں کہ اپنے اسٹیٹس کانشیس ہو کے وہ کہتے ہیں ہمارا اس خاندان سے تعلق ہے، میں چودھری فیملی سے ہوں، میں عوان برادری سے ہوں، میں راجہ فیملی سے ہوں، میں شیخ برادری سے ہوں، میں یہ کام کیوں کروں، ٹھیک ہے۔ جو شخص اس کو بائی چوائس لیتا ہے، کوئی بھی کام ہے، دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت کی، انہوں نے بھی محنت کی، کاروبار کیا، ٹھیک ہے، کاروبار کرنا اسلام میں جائز ہے۔ آپ کیوں نہ ایسے اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے ینگسٹرز کو ان کی کونسلنگ کریں کہ ان کے فیوچر میں انہوں نے اپنی ایجوکیشن کو سامنے رکھتے ہوئے کیا کیا کام کرنے ہیں، انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یار آنے والے 10 سال کے بعد، 15 سال کے بعد میں اپنے آپ کو کہاں دیکھتا ہوں۔ جب تک آپ کا کوئی ویژن نہیں ہوگا تو آپ کبھی بھی اس اپنی اسپیسیفک ٹارگٹ کو، اپنی منزل کو اچیو نہیں کر پائیں گے۔ خاص کر اسی دوران جو ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی کمپنی انہیں اعتماد والی ملیں اور وہ ان سے رابطہ کریں، ان کے پاس جائیں۔ آپ کیا ناظرین کو پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ آپ سے کیسے ملیں، آپ سے کیسے رابطہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں آج کل کے دور میں تو کسی کو اپروچ کرنا، سوشل میڈیا تو ہمارا اوپن ہے۔ آپ کسی بھی ہماری برانچ میں اگر وزٹ کرنا چاہیں تو گوگل کے اوپر آپ سرچ کر کے ریلیونٹ جس بھی قریب ترین سٹی میں ہیں تو ہماری برانچز اوپن ہیں۔ ابھی آپ اسلام آباد میں اویلیبل ہیں، یہاں پہ جس لوکیشن میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں اگر فردر پھر بھی کسی بندے نے اگر رابطہ کرنا ہو تو میرا ٹیلی فون نمبر اسکرین پہ آپ چلا دیں، میں آپ کو الاؤ کرتا ہوں۔ اور دوسرا یہ کہ فیس بک آئی ڈی میری ملک نعمان کے نام سے ہے، آپ وہاں سے بھی مجھے اپروچ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں میں بہت ہی کم ٹائم کے اندر کچھ میکسیمم اپرچونٹیز خاص کر اپنے ینگ بردرز، دوستوں، فرینڈس کے لیے کچھ پنجاب کے اندر خاص کر ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں کہ خاص کر جو منیمم بھی جن لوگوں نے گریجویشن کی ہوئی ہے تو ان کو ایک ہینڈسم انکم کمانے کے ذرائع کیسے کیسے کمائے جا سکتے ہیں، کس طرح وہ اس پروفیشن میں آ سکتے ہیں، اس میں ہم ان کی کیریئر پریزنٹیشنز کے میں کچھ ارینجمنٹ کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے چند دنوں میں یہ بھی آپ کو نیوز میں ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی بہت شکریہ ملک صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ ہمارے ساتھ موجود تھے ملک نعمان الحسن صاحب، سینئر ریجنل ہیڈ ہیں عسکری فیملی تکافل لمیٹڈ پاکستان سے۔ ان نے یہ بتایا کہ کیسے جو ہے پاکستان کے اندر نوجوان جو ہے ترقی کر سکتے ہیں اور کس طرح محنت کر کے جو ہے اپنے روزگار کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ ان نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان کے اندر روزگار تو بہت سارے موجود ہیں مگر جو ہے کچھ لوگ کام کرنا نہیں چاہتے، جس کی وجہ سے جو ہے یہ سچویشن بنی ہوئی ہے۔ اپنے میزبان راجہ رخسار احمد کو دیجیے گا اجازت، اللہ نگہبان۔